بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں، وہ برکتوں والا مہینہ آ ہی گیا ہے جس کا انتظار کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر مومن کا دل پورا سال کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ جس کا استقبال صحابہ کرام مہینوں پہلے دعائیں مانگ کر شروع کر دیتے تھے۔ اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی انمول ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی رحمتوں کی تقسیم کے لیے چنا ہے، اور وہ ہے سحری کا وقت۔ اس وقت ہر مسلمان سحری کے لیے بیدار ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب جو سحری کے ساتھ تہجد کے 2 نفل بھی ادا کر لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی نے کیا بشارت دی ہے؟ ان کے ساتھ سحری کے اس نورانی وقت میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آج آپ نے ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہے۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ نے مکمل سن لی تو میرا دعویٰ ہے کہ اس رمضان آپ تہجد کی 1 رکعت بھی نہیں چھوڑیں گے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سحری کے وقت عبادت صرف مردوں کے لیے ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو سحری کے وقت سب سے پہلے بیدار ہوتی ہیں، جو اپنے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں اور خدمت میں مگن ہوتی ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ سحری کی تیاری بھی عبادت ہے، لیکن اگر اسی دوران آپ کی زبان ذکر الہی سے تر ہو اور آپ چند منٹ نکال کر مصلی پر آ جائیں تو آپ کی برکت سے گھر کا پورا نقشہ بدل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھانے کو برکت فرما رہے ہیں تو اس وقت میں کی جانے والی تہجد اور دعا کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے بہن بھائیوں، سحری کا یہ وقت وہی وقت قبولیت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں۔ رمضان میں یہ پکار اور بھی زیادہ رحمت بھری ہوتی ہے۔ سحری کے وقت جب تارے بھی سجدے میں ہوتے ہیں، اس وقت کی ایک ایک سانس سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کرتے ہیں جو اپنے رب کی یاد میں جاگ رہے ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ میں نے اس اسکرپٹ میں وہ مستند فرامین اور دلچسپ حقائق جمع کیے ہیں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیوں سحری کے وقت کی تہجد کو تقدیر بدلنے والا عمل کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا خاص انعام ہے جو صرف رمضان میں تہجد پڑھنے والوں کو ملتا ہے، اور وہ کون سی ایسی دعا ہے جو سحری کے وقت کبھی رد نہیں ہوتی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات اور وہ نورانی حقائق جن سے ہماری زندگی کی بیماریاں، بے سکونی اور رزق کی تنگی ختم ہو سکتی ہے، اسی گفتگو کا حصہ ہیں۔ بس اپنا دل اور توجہ حاضر رکھیں، کیونکہ آج کا یہ پیغام آپ کے رمضان کو یادگار بنانے والا ہے۔ یہ وقت جب کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی تسبیح میں مصروف ہوتا ہے، وہ ہے سحری کے وقت کی تہجد۔ دراصل آپ کے پورے سال کے نصیب کا فیصلہ کرتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کی سحری کے وقت جو ہاتھ اللہ کے سامنے پھیل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو پورا سال کسی غیر کے آگے نہیں پھیلنے دیتا۔ یہ وہ وقت ہے جب رحمتوں کے بادل زمین کے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ ایک سچی آہ بھی عرش کا تالا کھول دیتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والی ہر بیٹی اور ماں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سحری کے وقت آپ کی تھوڑی سی توجہ پورے گھر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ پورے گھر سے بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم اکثر گلہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کبھی ہم نے اس وقت اللہ کو پکارا جب وہ خود پکار رہا ہوتا ہے۔ رمضان میں سحری کا وقت وہ VIP وقت ہے جہاں کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ مصلی پر بیٹھیں یا سحری کی دسترخوان پر، اگر آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے تو آپ کی ہر پکار براہ راست سماعت الہی سے ٹکراتی ہے۔ سحری کے وقت تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ وہ خاص نور عطا فرماتا ہے جو دنیا کے کسی کریم یا بناؤ سنگھار سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص سحری کے وقت اپنے گناہوں پر 2 آنسو بہا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے تمام سیاہ ابواب کو مٹا کر سفید اور اجلے اوراق میں بدل دیتا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب تقدیر کے قلم سے پرانے فیصلے مٹا کر نئے لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تہجد وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک اپنے بندے کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ بندے کی سسکیاں بھی اسے صاف سنائی دیتی ہیں۔ رمضان میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور آپ کی روح ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ اس وقت جو تیاریاں آسمان پر ہو رہی ہوتی ہیں، اگر وہ انسانی آنکھ دیکھ لے تو انسان کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ تو ذرا سوچئے، جیسے ہی ساری زندگی ہم یہ سوچتے رہتے ہیں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں شخص ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارا فلاں دوست ہم سے خوش ہو جائے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اللہ کو خوش کیسے کریں؟ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ وہ رب جو صرف اور صرف ہمارے مانگنے کے طریقے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کس طرح مانگتا ہے، اور اگر اس کو مانگنے کی ادا پسند آ گئی تو وہ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم انسانوں کی بجائے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ سحری کی اس تہجد کا سب سے بڑا سماجی فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر کے ماحول کو جنت بنا دیتی ہے۔ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو گھریلو جھگڑوں، ساس بہو کی نا اتفاقیوں اور اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں، وہ اس رمضان یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب آپ سحری کے وقت خاموشی سے اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں تو آپ کے گھر کی دیواروں سے رحمتیں ٹپکنے لگتی ہیں، اور جب رحمتیں ٹپکتی ہیں تو گھر کا سکون ماحول بن جاتا ہے۔ اس رمضان یہ سب کر کے دیکھ لیں، اور روزے کے ساتھ جتنا ہو سکے صبر کریں اور خاموش رہیں، اور بس زبان پر استغفار جاری رکھیں۔ ہر وقت اللہ اپنا خاص کرم فرمائے گا۔ اور جن میری بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس عمل کو 11 دن ضرور کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہر کسی کی جو دلی خواہش ہے ضرور پوری کرے گا۔ کرنا یہ ہے کہ تہجد کے ٹائم آپ چاہے 2 نفل پڑھیں یا 4 نفل پڑھیں، اس کے بعد سورۃ والضحیٰ شروع کریں، اور اس سورت میں جتنے کاف آتے ہیں ہر کاف پر رک کر 9 بار یا کریموں پڑھنا ہے۔ یہ عمل 11 دن کرنا ہے، اور اگر حاجت پوری نہ ہو تو اگلے 11 دن پھر کریں۔ آپ کی ہر خواہش، ہر دلی خواہش اور ہر مراد ضرور پوری ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔